یہ عید کے بعد پہلا جمعہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا رمضان کے دنوں میں اور عید کے خطبے کے درمیان بھی کہ عید کا دن اور عید کے بعد کا جو ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، یہ دراصل اہل ایمان کے لیے نئی زندگی ہوتی ہے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ اس زندگی کا آغاز اسی اعتبار سے کریں، بالکل نئے جوش اور نئی طاقت اور نئی سوچ کے ساتھ۔ عید کے دن جو آپ کے درمیان گفتگو ہوئی وہ حالات حاضرہ کی نسبت سے گفتگو ہوئی۔ چونکہ میرا کنسرن حالات حاضرہ کے اعتبار سے رہتا ہے، اسی لیے میں یہ بھی جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ آس پاس کی مساجد میں اس حوالے سے کیا گفتگو ہوئی۔ اس سلسلے میں مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ قریب کی کسی ایک مسجد میں عید ہی کے دن مقرر صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بات یہ کہی کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو پھر انہیں جواب دینا ہوگا اور جواب دینا سیکھنا ہوگا۔ یہ ان کا ایک جملہ تھا، اور پھر انہوں نے موب لنچنگ کے واقعات کا حوالہ دیا اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح ایک واقعے اور دوسرے واقعے میں فرق کر کے انہوں نے بتایا کہ مطلب ہمیں جواب دینا ہو۔ اس سلسلے میں جو قرآن و حدیث کا موقف ہے، میں نے عید کی نماز میں میں نے واضح کیا، مزید آج اس پر ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اس لفظ کو اگر میں بدل کر کہنا چاہوں تو میں مسلمانوں سے یہ کہوں گا کہ موجودہ حالات، بالخصوص ہندوستان اور بالعموم ساری دنیا کے حالات مسلمانوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسلمان قرآنی طریقہ جواب کو سیکھیں، یعنی قرآن کا جو جواب دینے کا طریقہ ہے اس کو سیکھیں۔ اسی میں اس دنیا کی بھی کامیابی ہے اور اسی میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دیکھیے، قرآن پر جب آپ غور کریں گے، قرآن و حدیث پر یا قرآن اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تو ایک لفظ میں یہ کہوں گا کہ قرآن و سنت کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق اسلام کی اصل پالیسی دراصل نان وائلنس اور پرامن پالیسی ہے، یعنی اہنساتمک پالیسی، یہ اسلام کی پالیسی ہے۔ اس سلسلے میں اور اس اعتبار سے قرآن و حدیث کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ اسلام یعنی قرآن و سنت کے مطابق امن، صلح، کمپرمائز کی حیثیت ایک رول کی ہے، ایک مستقل پرنسپل کی ہے، اور اس کے مقابلے میں ٹکراؤ، تشدد، کنفرنٹیشن اور اشتعال انگیزی کا طریقہ اختیار کرنا یہ استثناء اور ایکسپشن کی ہے۔ اسلام کی پوری تعلیمات دراصل مسلمانوں سے اسی بات کا تقاضا کرتی ہے۔ مسلمانوں سے موجودہ زمانے میں جو کچھ چھوٹا گیا ہے وہ دراصل یہی نان وائلنس کی پالیسی اور حکمت ہے، جسے پروفیٹک وزڈم یا پیغمبرانہ حکمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ سب سے زیادہ جس بات کا ذکر ہے عمل کے اعتبار سے عبادات کے علاوہ مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ صبر کرو، بار بار کہا گیا صبر کرو۔ اب اس پر غور کیجئے کہ آخر کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اہل اسلام سے صبر کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا۔ صبر یعنی ٹالرنس۔ بعد کے زمانے کے مسلمانوں نے صبر کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ صبر کا مطلب یہ سمجھا کہ ان ایکٹیو ہو جانا، کسی معاملے میں کچھ بھی نہ کرنا، بیٹھے رہ جانا۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ حالت موجودہ پر غور و فکر کیا جائے، اپنے آپ کو پرجوش سوچ اور پرتشدد سوچ سے بتاتے ہوئے بڑا گہرا غور و فکر کو جاری کیا جائے، آپس میں مشورے کیے جائیں، اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ اگر ہم ایک اسٹیپ لیں تو اس کے نتائج اور کنسیکوینسز کیا ہوں گے، اور دوسرا اسٹیپ لے تو اس کے نتائج، ریزلٹس اور کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ دونوں کے فیوریبل یعنی موافق اور غیر موافق حالات کا جائزہ لے لیں،
اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. دیٹ از کالڈ صبر ان قرآن. یعنی یہ صبر ہے قرآن کے مطابق. صبر کسی ان ایکٹیو ہونے کا نام نہیں ہے، بالکل بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. صبر دراصل پرجوش اقدام کی ضد ہے. اسلام اپنے ماننے والوں کو دراصل عقل سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، دانائی سکھاتا ہے. اسلام کسی ڈھانچے کا نام نہیں ہے، مخصوص قسم کے ڈھانچے اور حلیے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام دراصل ایک سوچ اور ایک تھاٹ پروسیس کا نام ہے. جب آپ دور اول میں جائیے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ لباس کے اعتبار سے سارے کے سارے لوگ ایک جیسے تھے، کھان پان کے اعتبار سے سارے کے سارے مکہ کے لوگ ایک طرح کے تھے. فرق کیا تھا؟ یعنی صحابہ اور دیگر لوگوں میں فرق کیا تھا؟ کمپینینز آف پروفٹ اور مشرکین میں، اہل مکہ میں اور مخالفین اسلام میں فرق کیا تھا؟ وہ تھا سوچ کا فرق. پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. تو جو قوم کسی سوسائٹی میں اپنی اس پرسنالٹی کے ساتھ رہے، آپ غور کیجئے کہ اس پرسنالٹی والے فرد کو اور اس گروہ کو دیگر لوگ کس طرح سے لیں گے. مسلمانوں کا جو ایکسپینشن ہوا وہ دراصل محافظ بن کر ایکسپینشن ہوا تھا، وہ آپریشر یا ظالم بن کر ایکسپینشن نہیں ہوا تھا. وہ جہاں جاتے تھے وہ ظلم کو روکنے والے بنتے تھے، تشدد کو روکنے والے بنتے تھے، اور جو کمزور ہوتے تھے ان کے وہ محافظ بن جاتے تھے. اس طرح صحابہ ہی دراصل پوری ہیومن ہسٹری کا مطالعہ کیجئے تو وہ صحابہ کی کمیونٹی ہے. یعنی پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرینڈ لوگ، آپ کے ٹرینڈ لوگ ہی دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہنسا، تشدد، انتقام کے طریقے کو روکا اور روک کر دنیا کو بتایا کہ امن کے طریقے سے بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. اور انہوں نے دکھایا کہ کیسے کم سے کم وقفے میں دنیا کے ایک بڑے حصے پر اسلام کا ایکسپینشن ہوا. قرآن کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں ایک جگہ پہ یہ کہا گیا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یعنی صلح کی روش زیادہ بہتر ہے. ریکنسیلیشن از دا بیسٹ پالیسی. یعنی جب آپ صلح کریں تو اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. جب آپ سنتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایک حدیث اور ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملے گی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ما خُيِّرَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. یعنی پیغمبر اسلام کو جب بھی دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا سلیکشن کرنا ہوتا، انتخاب کرنا ہوتا، تو آپ ہمیشہ آسان کا انتخاب فرماتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. آج کے زمانے کے اعتبار سے اس کو بدل کر کہیں تو پیغمبر اسلام کے سامنے جب کوئی معاملہ ہو اور اس معاملے میں آپ کے پاس دو آپشنز اور انتخابات موجود ہوں، یعنی ایک انتخاب پیس اور صلح کا انتخاب اور دوسرا انتخاب ہنسا اور تشدد کا انتخاب، تو پیغمبر اسلام ہمیشہ امن، صلح اور بھائی چارہ کا طریقہ اختیار کرتے تھے. پیغمبر اسلام نے جب کبھی بھی، یعنی پیغمبر اسلام کو جب کبھی بھی آپ نے دیکھا تاریخ میں کہ آپ ٹکراؤ کے میدان میں بھی دکھتے ہیں تو یہ دراصل مجبور کن صورتحال تھی، مجبورانہ صورتحال تھی جو دوسرے لوگوں نے کریٹ کر دیا تھا اور جس سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ اور آپشن بچا ہی نہیں تھا. تب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفینڈ کیا. اور حدیثوں کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ اس میں پائیں گے کہ ایک معاملے کو لے کے ایک حدیث ہے، پھر اسی معاملے کو لے کر ایک اور بھی حدیث ہے. تو جب آدمی کانٹیکسٹ پر غور نہ کرے تو پھر وہ پھنس جاتا ہے. اور وہ ایک حدیث کو لے کر، یہی معاملہ قرآن میں بھی ہوتا ہے کہ ایک آیت کو لے کر یا ایک حدیث کو لے کر ایبسولیوٹ سینس میں وہ استعمال کرنا شروع کرتا ہے اور پھر اس سے غلط معنی پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک مشہور حدیث ہے وہ یہ ہے کہ سب سے افضل جہاد ظالم حکمرانوں کے سامنے حق و انصاف کی بات کہنا ہے. یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ سب سے افضل جہاد کون ہے؟ تو وہ ظالم حکمرانوں کے سامنے حق و انصاف کی بات کہنا ہے. تو کوئی آدمی اگر حدیث کا گہرا مطالعہ نہ کرے
اور پھر وہ صرف اسی حدیث کو لے لے تو وہ پھرتا چلے گا اور وہ کہے گا کہ حکمرانوں کے خلاف بول نہیں سب سے بڑا جہاد ہے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کہا ہے، اور وہ ایک طوفان برپا کرے گا سماج میں، وہ کھڑا ہوگا، وہ عجیب عجیب تحریکیں کھڑا کرے گا، لوگوں کی بھیڑ کو جٹائے گا اور خود بھی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالے گا اور قوم کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا۔ لیکن جب آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں گے تو پھر ایک دوسرے مفہوم کی بھی حدیث آپ کو ملے گی۔ مثال کے طور پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ تمہارے اوپر جو حکمراں ہوں گے وہ ظالم حکمراں ہوں گے، اور پھر بظاہر وہ انسان جیسے دکھیں گے لیکن وہ اندر سے شیطان ہوں گے۔ اس مفہوم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب ہم ایسا زمانہ پائیں تو پھر کیا کریں؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم ایسا زمانہ پاؤ تو اپنے حکمرانوں کی سنو اور اطاعت کرو، یہاں تک کہ وہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے اور تمہارے مال کو چھین لے تب بھی سنو اور اطاعت کرو۔ اب دونوں کو کمپیئر کیجئے، دونوں احادیث کی آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کیجئے تو آپ پائیں گے کہ یہ بالکل متضاد بات ہے۔ یہ ایسی بات کیوں ہے؟ ایک حدیث میں ایک بات، دوسری حدیث میں ایک بات دراصل یہ ہے کہ ایک حدیث کا تعلق نصیحت اور پریچنگ سے ہے، یعنی قولی نصیحت، اور دوسری حدیث کا تعلق معاملات اور ٹکراؤ سے ہے۔ پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا کہ نصیحت اور قولی نصیحت، جسے آپ پریچنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ سماج میں حق و انصاف کی بات کو پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ لیکن دوسری طرف پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو آخری حد تک ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن اور ہنساتمک کارروائی سے بچاؤ، اسی میں اس دنیا کی بھی بلائی ہے اور اسی میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ مزید یہ کہ یہ جو حکمرانوں کو نصیحت کرنے کا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک اٹھے، احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، جیسا کہ آپ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ نکروں پہ جاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ پوچھا گیا کہ ہم حکمرانوں کو کس طرح نصیحت کریں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں نصیحت کرنا ہی ہے تو تم اپنے حاکم سے ملاقات کرو اور پھر اسے اس طرح بات کرو اور کہو، یعنی اس طرح نصیحت کرو کہ وہ بات اور نصیحت تمہارے اور اسی کے درمیان ہو۔ یہ ہے نصیحت، یہ ہے افضل جہاد کہ اپنے حاکم کی نصیحت کس طرح کرنی ہے۔ ورنہ عمومی حکم اور پرنسپل اسلام کا کیا ہے کہ ہمیشہ اسٹیبلشڈ حکومت سے ٹکراؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا اور لا آف لینڈ کو فالو کرنا، یعنی جو کسی ملک کے قوانین ہیں، رولز ہیں، ان کو فالو کرنا اور پیسفل طریقہ ہمیشہ مہیا کرنا، پیسفل طریقے کو کریٹ کرنا، پیسفل ماحول کو کریٹ کرنا، تاکہ اگر کہیں ایک قانون کے ذریعہ ایک غلط فیصلہ بھی ہو گیا ہے تو پھر تم دوبارہ امن کے حالات کو پا کر لوگوں کی ذہن سازی کر لوگوں کی سوچ کو بدلنے کا کام کر سکو۔ یہی کام پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعہ کیا تھا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ میں نے بار بار سنایا ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے مدینہ میں مسلسل ٹکراؤ اور کنفرنٹیشن کا طریقہ تھا، بدر، احد، اور اس میں مسلمانوں کے جانی و مالی نقصانات ہو رہے تھے بہت زیادہ۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت کوشاں تھے، آپ ایفرٹ لگا رہے تھے کہ کس طرح پیسفل ماحول قائم ہو جائے۔ یہ موقع ملا حدیبیہ کے سفر کے درمیان، جب آپ عمرہ کے لیے سفر کر رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر لوگوں نے آپ کو روک دیا جبرن کہ اب آگے نہیں جانا ہے، آپ وہیں رکیں، اور کسی طرح یک طرفہ شرائط پر، یعنی جو کچھ بھی ان لوگوں نے کہا اس کو مانتے ہوئے آپ نے امن کا معاہدہ کر لیا، 10 ایئرس نو وار پیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملا، امن کے حالات پیدا ہوئے، لوگ ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا۔ اب جو مخالفین تھے، جو ان میں سے اکثریت وہ ان لوگوں کی ہوتی ہے جو جھوٹے پروپیگنڈوں کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، تو جب ان لوگوں نے ملنا جلنا شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ارے یہ پیغمبر اسلام جو ہے یہ تو بالکل ہی مختلف پرسنالٹی کے آدمی ہیں،
یہ جو مسلمان جن کو ظالم اور ایسا اور ویسا کہا جا رہا ہے، یہ تو بالکل ڈیفرنٹ لوگ ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ لوگ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی بات کو قبول کرنے لگے۔ بعد کے زمانے میں مسلمانوں سے یہی چوک ہوئی، جب دنیا میں مسلمانوں سے حکومتوں کا خاتمہ ہوا، یہ کمزور ہوتے چلے گئے، تو انہیں کرنا یہ تھا کہ اپنی انٹرنل تیاری میں لگتے ہیں اور خاموشی سے دعوت اللہ کا کام کر دیں، جو تمام مسلمانوں پہ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے فرض ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پہ فرض ہے، آپ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے، تمام نبیوں نے صرف ایک ہی کام کیا، اور وہ ہے انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانا، انسانیت کو خدا کا پیغام پہنچانا، انسانیت کو پیسفل ڈھنگ سے انسانیت کا خدا کا پیغام پہنچانا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمام کام انبیاء نے بہت مزیدار ڈھنگ سے کیا، اے سی گاڑیوں میں بیٹھ کر، اے سی حجروں میں بیٹھ کر، اے سی حجروں میں خود بیٹھنا، لیکن اسٹیج پر جا کر لوگوں کے درمیان ولولہ انگیز تقریر کرنا، پھر لوگ اٹھیں دیکھو کتنی پرجوش تقریر ہے، اور پھر مقرر صاحبان بھی اپنے امامہ وغیرہ کو جھاڑتے ہوئے نکلے۔ یہ سب طریقہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام جو کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اگر آپ وار لائک سچویشن پیدا ہوئی تو آپ بھی میدان جنگ میں گئے، آپ حجرے میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ لوگوں کو للکار دیا کہ جواب دینا ہے، ٹکرانا، اور خود حجرے میں بیٹھ گئے۔ نہیں، پہلے خود جواب دینا شروع کیا، خود ٹکراؤ کیا، خود جہاد بمانہ قتال کیا۔ آپ کے پیچھے پیچھے لوگ تھے، لہٰذا آپ خود بھی زخمی ہو گئے۔ احد کے واقعات کو جا کے سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجئے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید طور سے زخمی ہوئے تھے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کا طریقہ بتاتا ہے۔ بعد کے زمانے میں بھی صحابہ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ عین جنگی صورتحال میں ایک واقعے کو سنا کر، تاریخ کے ایک واقعے کو سنا کر اپنی بات کو فنش کرتا ہوں، اینڈ کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب صلح حدیبیہ ہوا تو صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام کو ایک موقع مل گیا، ایک موقع ملا کہ امن کا ماحول تھا۔ آپ نے حکمرانوں کو خطوط لکھنے شروع کیے۔ جن حکمرانوں کو آپ نے خطوط اور لیٹرز لکھیں، ان میں سے ایک تھا شرجیل بن عمر غسانی۔ یہ دراصل قیصر روم کی طرف سے شام کا رولر تھا۔ اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا، جن کا نام تھا حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ یہ جب جاتے ہیں پیغمبر اسلام کا پیغام لے کر، تو پھر شرجیل حضرت حارث کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ قتل دراصل بہت بڑا ظلم تھا، اور انٹرنیشنل پرنسپل کے مطابق یہ قیصر روم کی طرف سے مدینہ کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لیا۔ پھر صحابہ کی ایک ٹیم تیار کی، ایک لشکر تیار کی، 3000 لوگوں پر مشتمل یہ لشکر تھی۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے۔ پیغمبر اسلام نے اس لشکر کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو امیر لشکر طے کیا، اور پھر یہ کہا کہ جب حضرت زید بن حارثہ قتل ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب امیر لشکر بنے، یہ بھی قتل ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، اور یہ بھی اگر قتل ہو جائے تو پھر مسلمان اپنے مشورے سے اپنے ایک ہیڈ کو اس موقع کے لیے چن لے۔ یہ لوگ جاتے ہیں، یہ لوگ نکلتے ہیں، اور شام کے اس علاقے میں پہنچتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جسے موتا نام کہتے ہیں، اسی لیے یہ جو غزوہ ہے غزوہ موتا کے نام سے مشہور ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 3000 کی، دوسری طرف رومی اور غسانی کی جو تعداد تھی وہ 2 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ۔ ٹکراؤ شروع ہوتا ہے، اور ابتدائی مرحلے ہی میں حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید کو اپنا امیر لشکر منتخب کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید بہت جوش کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ لڑے، اور ایک دن میں ان کی 9 تلواریں ٹوٹی، اور مسلمانوں کے درمیان سے تقریباً 12 لوگ شہید ہو گئے۔ 9 تلواریں 12 لوگ، یاد رکھیے گا، 9 تلواریں اور 12 لوگ شہید ہو گئے۔ پھر شام کا وقت ہو گیا، جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، دونوں لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پر پھر واپس ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید نے غور کیا کہ یہ 3000 کی تعداد اور اس کے مقابلے میں 2 لاکھ کی تعداد، یہ تو انتہائی ان ایکولیٹی ہے، ہم اس طرح جیت نہیں سکتے ہیں۔ غور کیجئے، رسول اللہ کا زمانہ ہے، صحابہ تھے، ہم جیسے گنہگار اور پاپی لوگ نہیں تھے،
جو اپنی دنیا دارانہ زندگی گزارتے ہیں اور کسی معاملے میں صرف قرآن و سنت کا نام لیتے ہیں۔ صحابہ خود تھے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم لڑیں تو کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ فرشتے اتر آئیں گے، پھر اللہ کی خصوصی نصرت آ جائے گی وغیرہ وغیرہ، نہیں، ساری سوچ ٹیکنیکل انداز میں ہو رہی ہے۔ اور انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم واپس لوٹیں گے، لیکن واپس لوٹنے کا جو فیصلہ کیا بڑا پروقار انداز میں، رات کا وقت تھا، انہوں نے اپنی فوج کو یعنی ایک وار اسٹریٹجی تیار کی، بیوٹیفل اور ایفیکٹیو وار اسٹریٹجی۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں کے چند لوگوں کو آگے کیا، لشکر کے چند لوگوں کو، اور ایک قابل لحاظ تعداد کو پیچھے کر دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا تو صبح کے وقت میں یہ پہلے سے طے شدہ پلاننگ کے مطابق پیچھے کے جو لوگ تھے وہ شور مچاتے ہوئے وہ دوڑتے ہیں۔ دوسری طرف رومی لشکر جب یہ منظر دیکھتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مدینہ سے ان کو ایکسٹرا مدد مل گئی ہے۔ اب وہ گھبرا اٹھے اور انہوں نے پیچھے کا راستہ دیکھا تاکہ پورے معاملے کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد پھر اسٹیپ لیں۔ اب خالد بن ولید نے واپسی کا صحرا رومی فوج پر ڈالا اور اس کے بعد یہ مدینہ کی طرف واپس ہو گئے۔ اب جب واپس ہوتے ہیں تو سماج کے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو بزدلی کی واپسی، جیسا کہ ہم لوگوں کے درمیان ہم لوگوں نے یہ بات پھیلا دی، یہ تو بزدلی کی واپسی ہے۔ بعض لوگوں نے چلایا کہ اے بھاگنے والو، اے اللہ کے راستے سے بھاگنے والو، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں بلکہ مزید تیاری کر کر اقدام کرنے والے ہیں، اور بعد کی تاریخ نے بتایا کہ ایسا ہی ہوا۔ یہی وہ واقعہ غزوہ موتا جس میں حضرت خالد بن ولید کو پیغمبر اسلام نے سیف اللہ کا ٹائٹل دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اب غور کیجئے کہ یہ سیف اللہ کا ٹائٹل ہمارے درمیان ہمیشہ پرجوش مقررین لوگوں کو جوش دلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے کہ کوئی خالد بن ولید اترتا، تو یقیناً ضرورت ہے وہ خالد بن ولید جو غزوہ موتا کا جائزہ لینے کے بعد تلوار کو نکالتا نہیں ہے بلکہ اپنے میان میں رکھ دیتا ہے اور لوگوں کو کہتا اپنے لوگوں کو کہ لوٹو اور تیاری کرو۔ ایسے ہی خالد بن ولید کی ضرورت ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری کا مطالعہ کیجئے، 1857 سے لے کے 1992 تک لاکھوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، ایک دو نہیں، لاکھوں۔ غزوہ موتا میں 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، بے شمار تلواریں ٹوٹی ہیں۔ تلوار کے اعتبار سے کچھ گنتی کیجئے تو بے شمار تلواریں ٹوٹی ہیں، لیکن آج تک مسلمانوں کے درمیان عمومی طور سے ایسے لوگ نہیں اٹھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں مسلمانوں اپنے آپ کو صبر اور سوچ سمجھ کے دائرے میں رکھو، اپنی تیاری کرو۔ موجودہ زمانہ بالکل بدل چکا ہے۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، پچھلے زمانے میں جب وار ہوتی تھی تو وہ کسی میدان میں چلے جا کر دو گروپ آپس میں لڑتے تھے، اس میں سویلین کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ آج کی لڑائی میں وار میں انوالو لوگوں سے زیادہ سویلین کو نقصان پہنچتا ہے، شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر اسلام کے ٹکراؤ اور جنگ کے پرنسپل کو سامنے رکھیے تو موجودہ زمانے میں جنگ کا طریقہ اختیار کرنا سرے سے حرام ہے۔ جو اسلام نے جنگ کے طریقے بتائے ہیں سرے سے حرام ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سخت سے سخت حالات میں اپنے آپ کو سیم رکھیں، کام رکھیں، پیسفل رکھیں، پیشنٹ رکھیں، ٹالرنٹ رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ اس طرح کے احوال میں جواب کیسے دینا ہے، تو جواب میں نے کہا کہ میں کہوں گا کہ مسلمان قرآنی طریقہ جواب کو سیکھیں، اور وہ قرآنی طریقہ جواب کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی اور بھلائی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم جواب میں وہ کہو جو بہتر ہے، پھر تم دیکھو گے جو تمہارا دشمن تھا وہ تمہارا دوست اور قرابت دار بن گیا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ کسی خطیب اور مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ خالق کائنات کے الفاظ ہیں جس نے آپ کو بھی بنایا، غیر مسلموں کو بھی بنایا۔ وہ تمام انسانیت کی فطرت اور نیچر سے پوری طرح واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ جب برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے، جب نفرت کا جواب محبت سے دیا جائے، جب ان کے معمولی نقصان کو برداشت کر لیا جائے تو پھر ان کا ضمیر جاگے گا اور وہ کہیں گے کہ ہم انسان ہیں جو جانور بنے پھرے ہیں۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ ہر طرح کے معاملے میں انسانیت کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اور صحابہ نے دراصل یہی نمونہ پیش کیا تھا۔
اسی نمونے کو اور اسی طریقے کو استعمال کرتے ہوئے ایک دنیا میں انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، میں بار بار نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آبجیکٹو اسٹڈی کیجئے، اور اس میں بھی آپ خصوصاً پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا اسپیشلی مطالعہ کیجئے۔ آپ پائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ نے اگر ویسٹرن کنٹریز کے بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز کو سنا ہوگا، آپ اگر ویسٹرن کنٹریز سے چھپنے والی سیلف ہیلپ بک کو پڑھتے ہوں گے جو موٹیویشنل نیچر کی ہوتی ہے، تو آپ یہ چیخ اٹھیے گا، یہ کہہ کر چیخ اٹھیے گا کہ پیغمبر اسلام سے بڑا وائزسٹ پرسنالٹی پوری تاریخ میں نہیں گزرا ہے کہ کس طرح پرتشدد اور ہنساتمک ماحول میں انہوں نے امن کے پیغام کو عام کیا، اور صحابہ کتنے جگرا والے لوگ تھے، بہادر لوگ، کہ انہوں نے ایسے ماحول میں اپنے آپ کو پرامن دائرے میں رکھا۔ آپ مطالعہ کیجئے، آپ پڑھیے، میرے جیسے لوگوں کو بس سن کر مت ٹھہریے کہ بولنے والا آیا سن لیا، نہیں، آپ خود پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، سیرت کو پڑھیے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں پڑھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میرے جیسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر وہ صحیح پیغام پہنچا رہے ہیں۔ جب تک نہیں پڑھیے گا اسلام کا صحیح پیغام آپ تک نہیں پہنچے گا۔ لہذا عہد کیجئے، عید کا یہ پہلا جمعہ ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی اپنے اعتبار سے اپنی محنت سے کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے رہیے حقیقی دین تک آپ پہنچ جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسلامی حکمت اور پروفیٹک وزڈم سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوان کے اندر دین کو سیکھنے کا جذبہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک نوجوانوں کو پرووکیشن اور ہنسا کے موقع پر قرآنی جواب دینے کا طریقہ سکھا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔